السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سنائے گا؟ تھوڑا سا. ہاں حاجرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم نذكر في هذه الموسوعة من الأحاديث إلا موسوعة من الأحاديث إلا ما ثبتت صحته ونسبته إلى النبي وأعرضنا صلی اللہ علیہ وسلم. وأعرضنا عن كل حديث ضعيف أو موضوع أو باطل أو منكر أو شاذ ولا أصل له ليبقى الذهب خالصا والمشرب صافيا. مشرب اس لیے کہتے ہیں کہ پانی پینے کی جگہ یعنی جہاں سے لیا سورس. والمشرب صافيا والبناء متينا والسلعة ثمينة. گڈ. اور کون پڑھے گا؟ فجاء الكتاب في فضل الله محكم الفصول محذوف الفضول مقويا للإيمان محركا للأعمال. محرک فاعل ہوگا نا، مفعل کے وزن پر کرنے والی، موٹیویٹر. محركا للأعمال مرغبا في أحسن الأخلاق يطلق العقول من عقال الجهل والشك ويطلق الجوارح لتعمل في ميادين الأعمال الصالحة. احسنتی. یمنا. وقد يسر الله لي ولك هذا المختصر اليسير منطويا على العلم الغزير وقد اجتهدت في جمعه وتيسير عرضه فاجتهد وفقك الله في مطالعته وحفظه والعمل بما فيه بعد فهمه فلا خير في علم بلا عمل. وأحسب أن هذا المجموع المختار هو الدرة المفقودة والضالة المنشودة لمن يريد الله والدار الآخرة لما فيه يريد الله والدار الآخرة لما فيه من الآيات والأحاديث وخلاصة أقوال العلماء الربانيين من سلفنا الأخيار. گڈ. سنا کیا وجہ چھٹی پر تھی؟ اب آپ پکا کر لیں گے پچھلا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خضرہ ایبسنٹ تھی. ایبسنٹ ہو جاتے ہیں مگر سبق سے نہیں ہوتے، اس کو پھر بھی پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم کہیں نہ کہیں سے وقت نکال کے 5 منٹ ادھر سے 5 ادھر سے بس کر لیں. انشاءاللہ ایک دفعہ کڑوا گھونٹیے بھر لیں گے نا تو اتنے بے شمار پائے جاؤں گے. آج میں جیسے مجھے حج کے بارے میں پڑھانا تھا تو اردو کی کتابیں بھی میں نے دیکھی، تو پھر میں نے عربی کی کتاب اٹھائی. عربی میں لطف ہی کچھ اور ہے، مزہ ہی کچھ اور ہے. یعنی کم لفظ اور بات ایسے سیدھی سیدھی سمجھ آ جاتی ہے. اتنا کچھ ہے. اور اگر چلیں میں کہتی زندگی میں کوئی کتاب بھی نہ پڑھے مگر یہ اگر سمجھ آ جائے تو اس سے بھی بہت سے خزانے ہاتھ آ جائیں گے. تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر آپ لوگ رجسٹر کر لیں نا اپنے آپ کو تو آپ کو پھر لنک دے دیں گے. ہم اس کو اوپن تو نہیں کر رہے لیکن یہ کہ اگر کسی مجبوری سے نہیں ہو سکا تھا کہ اگلی دفعہ تک اس کو پورا کر لیا جائے. ٹھیک ہے. چلیں اور کون پڑھے گا؟ ہاں آپ پڑھیں. وهذا الكتاب مخص لفضل الله عز وجل. کیا what محض ايش؟ وهذا الكتاب محض فضل الله عز وجل. فضل الله عز وجل فهو سبحانه وحده الذي بعث الهمة لكتابته ووفق وأعان على إخراجه ويسر وصوله إلى الناس. يستهدي بإذن الله بسببه من ضل الطريق ويطمئن به الحائر التائه عن الصراط المستقيم. يرتع في رياضه ويقطف من أزهاره وثماره فيعيش بين الخلق مسرورا ولربه عارفا عابدا شكورا. گڈ. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ ہاں نفیسہ پڑھے. وقد أمزيت أكثر من ربع قرن وأتبعت الليل بالنهار والوقت بعد الوقت في جمع وتحصيل وتحرير ما بين يديك وآثرت ذلك على جميع اللذات التي تميل إليها النفوس
وقيدت نفسي من أجله عن كثير من المناسبات وجمعته واعتصرته من أكثر من 1000 مرجع وأطلت فيه فكري وأتعبت نفسي لينفع الله به من يشاء من عباده ممن يصل إليه. احسنتی. کون پڑھے گا؟ گڈ پڑھ. وقد بوبت أبوابه وفصلت مسائله وبسطت مجمله وحققت مشكله وعزوت آياته وخرجت أحاديثه وسلمته لكل مسلم ليأخذ منه ما يحب وما يريد عفوا صفوا من غير كدر وأهديت إليه هنيئا مريئا ولعله أفضل له من كنوز المال إذا تدبره ويسره الله تعالى لاستعماله والانتقاع به. عزوت آیات ہی، کیونکہ آیات جمع ہے نا تو اس کی تائے مربوطہ ہے، لمبی تے ہے، اور لمبی تے جو ہے اس کے اوپر پھر زبر نہیں آتی ہوتی ہے. آیات ہی. وخرجت احادیث وسلمت لكل مسلم. نیکسٹ اور کون پڑھے گا؟ جی آپ پڑھیں. مریم. وأنا راج بعد ذلك كله من الله سبحانه عفوه ورحمته وعظيم الأجر لمحبة الله ورغبتي في نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم وتقويم ما عوج من حياتهم والله عليم بذات الصدور وهو الموفق والمعين إنه نعم المولى ونعم النصير. ٹھیک ہے آپ پڑھیں. شابش پڑھیں. ولعلك تسعد وأنت تكلب هذه الموسوعة بما يسرك من علوم نافعة ثم أردها بألفاظ أزبة جميلة وجمل محكمة. بما يسرك من علوم نافعة. بما يسرك تمہیں خوش کرے. وجمل محكمة رصينة تحمل أفضل غذاء للقلوب وأحسن معان للعقول تقبل بك إلى طاعة الرحمن تحمل أفضل غذاء. ٹھیک ہے. وترغبك في الجنة ورضوان في جو مليح يسرك جماله يسر خوش کرے. سرور سے يسر کا خوش کرے تجھ کو. يسرك جماله ويبهرك برهانه. نیکسٹ پڑھی. بعيدا عن كل ما تكره النفس أو تكرهه النفس أو يجفل منه العقل أو ينفر منه التبع من كلام هزيل أو عرض سقيم أو حشو ممل أو نقص مخل أو كلام له روائح كريهة يؤلم القلوب والجوارح ويمزق الأسر والقبائل ويتركها إما أنعاما لاهية أو سباعا جارحة أو وحوشا متناطحة ليست من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. بس نیکسٹ آگے دیتے آپ پڑھنا چاہتے پڑھی. ما بين يديك ذرة من جبل وقطرة من بحر تطلعك على عظمة الله جل جلاله وعظمة ملكه وعظمة ملكه وعظيم إحسانه وتكشف لك عظمة هذه الدين وجماله هذا الدين وجماله وكماله ولعل في ولادته سعادة تكشف لك عظمة هذا الدين وجماله وكماله. عظمة هذه الدين وجماله هذا الدين وجماله وكماله. ٹھیک ہے. ولعل في ولادته سعادة كاتبه وقارئه ومستمعه وناشره. ٹھیک. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. احسنت. اچھا مجھے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج 25 سے. وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ الْهِمَّةَ لِجَمْعِهِ وَيَسَّرَ تَأْلِيفَهُ وَتَحْرِيرَهُ مَا تَجَوَّلْتُ فِي حُقُولِهِ وَلَا تَمَتَّعْتُ بِرِيَاضِهِ فأحمد الله أن جعلك من عباده المؤمنين واغتنم علما سطره لك علماء الأمة الأخيار ما ركزت رجلك لتحصيله ولا بسطت يدك لتحريره ولا سهرت عينك في تدوينه ولا اعتل بدنك في طلبه ولا تعب عقلك في جمعه وترتيبه وتحريره. کچھ سمجھ آ گیا؟ اب ایک ایک لفظ میں آپ سے ترجمہ پوچھوں گی, آپ ترجمہ کیجئے, پھر انشاءاللہ آپ کی خود عقل کام کرے گی, آپ سوچیں گے. ولولا ان اللہ بعث, ہاں اٹھاتا یا الہمت لجمعہ, ہاں یعنی اگر اللہ اس کو جمع کرنے کی ہمت نہ دیتا, نہ پیدا کرتا, یہ معنی ہو سکتا ہے. وَيَسَّرَ, اور آسان کرتا, تَأْلِيفَهُ وَتَحْرِيرَهُ, اور اس کا لکھنا, اس کی تالیف و کتابت. مَا تَجَوَّلْتُ, جولان کا لفظ اردو میں پڑھا کبھی؟ جولان, جولانیہ, جولا ہوتا ہے گھومنا پھرنا یا وانڈرنگ, رحلہ کے معنوں میں ہوتا ہے ایک قسم کا سفر. ما تجولت, نہ میں سیر کرتا, نہ گھومتا پھرتا. جیم واو لام, جولا, جولا ہوتا ہے رحل یعنی کہ گھومنا پھرنا. ما تجولت فی حقولہ, حقول کس کی جمع ہے؟ حقل کی, اور حقل کس کو کہتے ہیں؟ کھیت کو. اس کے کھیت میں میں گھومتا نہیں. ولا, اور نہ. تمتعت, میں فائدہ اٹھاتا. بریاضہ, اس کے باغوں سے. روضہ کی جمع ہوتی ہے ریاض, ریاض الجنہ, جنت کے باغ, رائٹ. اور میں اس کے باغوں سے فائدہ نہ اٹھاتا, یعنی علم کے جو باغ ہیں, پھول ہیں, پھل ہیں. فاحمد, میں تعریف کرتا ہوں اللہ ان جعلک, کہ اس نے بنایا تجھ کو, من عبادہ المؤمنین, اپنے مومن بندوں میں سے. یعنی کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے تجھے مومن بندوں میں سے بنایا ہے. وغتنم, غنیمت جان, فائدہ اٹھا. غنیمت نہیں تھے, مال غنیمت, ٹھیک ہے. علمن, علم سے, اس علم کو غنیمت جانو. سطرہ, سطر یستر, والقلم وما یسطرون, قرآن میں آتا ہے, لکھ رہے ہیں. سطرہ, لکھا ہے اس کو. لکا, تیرے لیے. علماء, علماء نے. الامتی, امت کے. الاخیار, چنے ہوئے. امت کے چنے ہوئے علماء, بڑے بڑے علماء نے جو علم اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے تمہارے لیے, تم اس علم سے پورا فائدہ اٹھاؤ. ما رکزت, قرآن میں آتا ہے, سورۃ الانبیاء میں یا حج میں آتا ہے. یرکضون, فاذا هم یرکضون, دوڑنے کے معنوں میں آتا ہے. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, کیا معنی ہے؟ مارو. ما رکزت, نہیں تم نے مارے, یعنی چلائے, زمین پہ مارے, ٹھیک ہے. رجلک, اپنے پاؤں, تم نے اپنے پاؤں نہیں چلائے, نہیں مارے. لتحصیلہ, اس کے حاصل کرنے کے لیے, یعنی تمہیں وانڈرنگ نہیں کرنی پڑی, گھومنا نہیں پڑا, سارا علم جمع تمہارے سامنے آ گیا. ولا بسطت, قرآن میں کہاں آیا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک. ہاں, کیا مانا ہے؟ بسطت, تو نے پھیلایا. ولا بسطت, اور نہ تو نے پھیلایا. یدک, اپنا ہاتھ. لتحریرہ,
کو لکھنے کے لیے. تمہیں تو اس کو لکھنا بھی نہیں پڑا, فوٹو کاپیاں مل گئی. ولا سہرت, جاگی, رات کے جاگنے کے. سہر من طلب العلا سہر اللیالی, جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. کچھ لوگ اپنی نیند پہ نہیں قابو پا سکتے, اس وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, حالانکہ اللہ نے ان کو بہت ٹیلنٹ دیے ہوتے ہیں. تو اس ویکنس پہ بھی قابو پانا چاہیے اور اس کو مینج کرنا چاہیے. تو سلیپ مینجمنٹ سیکھیں, جس میں آپ اپنی نمازیں بھی ضائع نہ کریں اور آپ اپنی عبادات بھی اچھے سے کر سکیں اور دن میں فریش بھی رہیں اور کام بھی کر لیں. ایک بچے کا مسئلہ تھا تو اس نے پھر ریسرچ کرنا شروع کی کہ میں اپنی سلیپ کو کیسے مینج کروں کہ میں کام بھی کر سکوں اور میں تھکوں بھی نہ. اپلیکیشن بھی ہے نا, تو اس پہ ڈالتے ہیں کہ میں اتنے بجے سوتا, تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں پھر آپ اتنے گھنٹے کے بعد اس وقت اٹھیں تو آپ بالکل فریش اٹھیں گے, کیونکہ وہ باڈی کا نا سلیپ سائیکل ہوتا ہے. وہ جب وہ پورا کر کے اٹھتا ہے تو تھوڑا بھی آپ سوئے تو آپ فریش اٹھتے ہیں. لیکن آپ کا اگر وہ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے نا, ان بٹوین آپ اس کو توڑتے ہیں تو آپ سارا دن تھکے رہتے ہیں. اب بتا دیجیے تھوڑا سا تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے, لیکن مزید بھی اس پہ آپ لوگ ضرور پڑھیے, جانیے. بیسیکلی وہ جو ویب سائٹ بتاتی ہے جب آپ سوتے ہیں, اگر آپ کا فرسٹ سلیپنگ اسپین یہ 30 minutes, اور اگر 30 minutes کے بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ تھوڑے سلیگی ہوں گے, تھوڑے 30 minutes کے بعد نیکسٹ جو ٹائم ہونا چاہیے اگر آپ سونا چاہتے ہیں وہ 1.5 hours ہے, اسی کے بعد پھر 1.5 hours, اس میں ایڈ کرتے جائیں. اسی ٹائم کے حساب سے آپ فریش اٹھیں گے. اور پھر کیلولا جو ہے نا, اگر آپ آدھے گھنٹے میں اٹھ جائیں نا تو وہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن اگر آپ 1 گھنٹہ کریں گے تو نہ آپ سونے والوں میں نہ جاگنے والوں میں, وہ پھر آپ تھکے رہیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اٹھ کے کچھ کام کر سکتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں سوتے تھے, پھر جاگتے تھے, پھر سوتے تھے, پھر اٹھتے تھے. ان کے ٹائمنگز بھی ہیں, پھر چھٹا حصہ سوتے, پھر آدھا جاگتے, پھر اتنا سوتے. جب تک آپ اپنی نیند کو مینج نہیں کریں گے, کنٹرول نہیں کریں گے, تو آپ بہت سے کام چاہنے کے باوجود بھی, شدید خواہش کے باوجود بھی کر نہیں پائیں گے زندگی میں, یا آپ تھکے ہی رہیں گے. پھر جاگ بھی جائے زبردستی تو فائدہ نہیں ہوتا. اس سبجیکٹ کو سمجھیے اور اپنی باڈی کو بھی پہچانیے. ولا سہرت عینک, اور نہ جاگی تمہاری آنکھ, فی تدوینہ, اس کی تدوین میں. تدوین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علم کو کمپائل کرنا. گڈ. ولا عتل, اور نہ علیل ہوا یعنی بیمار ہوا. عتل, معتل نہیں پڑھا آپ نے گرامر میں؟ فعل صحیح. اور معتل کیا ہوتا ہے؟ معتل کوئی بتائے گا مثال؟ حرف علت, شاباش, جس میں حرف علت پائی جاتی. حرف علت کبھی شروع میں آتا ہے, کبھی درمیان میں آتا ہے, اور کبھی اینڈ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس جو فعل ہوتا ہے نا, وہ ایک ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے تو وہ اس کو سمجھنا, اس کی گردان, اس کا سب کچھ آسان ہوتا ہے. لیکن حرف علت جو ہوتا ہے نا, وہ بیچ بیچ میں ڈراپ ہو جاتا ہے, کبھی ضم ہو جاتا ہے, تو اس کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے, مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا. تو وہ علیل ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے. کیونکہ بیماری میں بھی کچھ نہ کچھ, کبھی بلڈ کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے, کبھی آپ کی وٹامن ڈی کمی ہو جاتی ہے, تو کمی کی وجہ سے آپ بیمار ہوتے ہیں جسم میں کسی خاص چیز کی, کوئی منرلز کم ہو جاتے ہیں کبھی. تو اسی طرح الفاظ کے اندر بھی جب کچھ کم ہوتا ہے تو وہ فعل جو ہے وہ معتل یا صحیح والے ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بدن بیمار ہی نہیں ہوا فی طلب ہی, اس کے طلب میں. علم کی طلب میں بعض اوقات آپ بیمار بھی ہوتے ہیں. بخار, جب آپ کو مستقل کام کرنا پڑتا ہے تو لٹرلی آپ فیل کر سکتے ہیں بخار کو, خود بھی اور دوسرے بھی آپ کا فیل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے ائمہ کرام کے بارے میں پڑھیں کہ جیسے امام راضی کے بارے میں آتا ہے کہ 5000 کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل طے کیا. وہ کہتے ہیں کہ راستے میں کئی دفعہ خون کا پیشاب کیا. ابو طاہر المقدسی کے بارے میں بھی یہی آتا ہے, نہ صحیح کھانے کو ملتا تھا, نہ پینے کو ملتا تھا, نہ کچھ اور زندگی کی راحتیں تھی. ایک دن میں دیکھ رہی تھی میں ایک پریزنٹیشن, اور اس میں اونٹ تھے نا, تو دیکھ کے مجھے کچھ ہو گیا کہ میں نے کہا اگر اس پہ مجھے سفر کرنا پڑتا اور میری تو ہڈیاں ہی بکھر جاتی, تو کسی کام کے قابل نہ ہوتی. میں کہتی میں بیٹھتی کیسے اس پہ. مجھے دیکھ کے ہال آ گیا, کیونکہ بچپن میں جب کبھی بیٹھے, چاہے سیر کے لیے بھی بیٹھے, تو وہ بھولتا نہیں ہے اونٹ پہ بیٹھنا. اور کبھی آپ اس پہ چڑھ کے تھوڑا ٹریول کریں تو اتنا ہلتا ہے اوپر نیچے, اتنا ہلتا ہے کہ چین آنے ہی نہیں دیتا.
تو سینکڑوں میل لوگ اونٹ پر سفر کرتے تھے اور پھر جا کے پڑھتے تھے. پیدل چلنے والوں کا الگ برا حال، اور جو اونٹ پہ بیٹھے ان کا الگ برا حال، اور جو گھوڑے پہ بیٹھے وہ اور اچھلے. رش تھوڑی ہوتا گھوڑے پہ بیٹھ کے، وہ تو ایکسرسائز ہوتی ہے مسلسل. تو کہتے ہیں کہ تمہارا جسم تھکائی نہیں، بیماری نہیں ہوا علم کے حاصل کرنے میں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے. ولا تعب، اور نہ تھکا. عقلک فی جمعہ وترتیبہ وتحریرہ. کہ مجھ سے پوچھے آج صبح جو میں نے پڑھانا تھا نا، تو میں ایک کتاب پڑھی تھی ادھر سے، اور جب میں لکھنے بیٹھتی تو سوچتی یہ یہاں ڈالوں کہ وہاں ڈالوں، یہ یہاں آنا چاہیے کہ وہاں آنا چاہیے. تو ایک ہوتا ہے مواد اکٹھا کرنا، جب اکٹھا کر لیتے تو پھر بخار کس کا چڑھتا ہے کہ اس کو ہونا کہاں چاہیے تاکہ دوسرے کو سمجھ آ جائے بات. یعنی پھر ایک جیسی چیز ایک جگہ پر ہو، پھر اس کا کوئی سیکوینس ہو، پھر اس کا کوئی. تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی اور ہمارے لیے تھک چکا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پڑھ تو لینا چاہیے، اس کو ریوائز تو کر لینا چاہیے. چلیے اب یہ آپ پھر پیراگراف آپ کو آ گیا. اب میں پڑھتی ہوں، پھر دیکھیے اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجیے. وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ الْهِمَّةَ لِجَمْعِهِ وَيَسَّرَ تَأْلِيفَهُ وَتَحْرِيرَهُ مَا تَجَوَّلْتُ فِي حُقُولِهِ وَلَا تَمَتَّعْتُ بِرِيَاضِهِ فَأَحْمَدُ اللَّهَ أَنْ جَعَلَكَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَاغْتَنِمْ عِلْمًا سَطَرَهُ لَكَ عُلَمَاءَ الْأُمَّةِ الْأَخْيَارِ ما ركزت رجلك لتحصيله ولا بسطت يدك لتحريره ولا سهرت عينك في تدوينه ولا اعتل بدنك في طلبه ولا تعب عقلك في جمعه وترتيبه وتحريره. واضح؟ اب آہستہ سے آسان بھی ہوتا جا رہا ہے نا تھوڑا سا انشاءاللہ. وما اکثر، کتنے زیادہ ہیں، ہاؤ مچ. وما اکثر، اس کی کوئی مثال لائیے قرآن سے. ما اصبرہم علی النار، کتنے زیادہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر. غوامدہ، غامز پیچیدہ. غموز ہوتا نا جس میں، یعنی کہ الجھے ہوئے تو نہیں، پیچیدہ کہنا چاہیے. الجھنا اور ہوتا ہے، پیچیدہ اور. ایک ہوتا ہے پیچیدہ راستہ کہ آپ کو منزل تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. وما اکثر غوامد المسائل، کتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں الجھے ہوئے مسئلے. التی، وہ جو، تحتاج الی التحریر والتقریر والنشر. ٹھیک ہے نا، یعنی کتنے ہی الجھے ہوئے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جو اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو لکھا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو نشر کیا جائے. ٹھیک ہے. مسائل کل جبالی فی العظمتی، عظمت میں، بڑائی میں. ایسے مسئلے جو پہاڑوں جتنے اونچے ہوتے ہیں مشکل میں، یعنی پہاڑ ٹف چیز ہے نا. وکل بہاری، بہار کس کو کہتے ہیں؟ بحر کو، سمندر، سمندروں کی طرح. فی الظلمتی، اندھیرے میں، یعنی اس کے نیچے جائے نا تو کلر ختم ہوتے جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے. بہت سے مسائل اندھیرے ہوتے ہیں، بہت ٹف ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں. وَكَالذَّرِّ فِي الدِّقَّةِ، اور ذرے جیسے باریک، ایٹم کی طرح باریک، بہت نظر ہی نہیں آتے. دقیق، دقیق ویسے آٹے کو بھی کہتے ہیں، وہ پسا ہوا آٹا جو ہوتا ہے. دقت میں. کشف اللہ، کھول دیا اللہ نے، لکا، تیرے لیے، بِهَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ، اس انسائکلوپیڈیا کے ذریعے، عن سرها، اس کے رازوں کو. یعنی اتنے مشکل مسائل کے راز اللہ نے اس کے ذریعے کھول دیے. فاشرقت، تو وہ چمک پڑے، روشن ہو گئے. بنورها، اس کے نور سے. وفاح، اور پھیلی. علیکا، تم پر. عبیرها، اس کی خوشبو. عبیر نام بھی ہوتا ہے نا، عرب نام رکھتے ہیں عبیر. وأریجها، اریج بھی نام رکھتے ہیں، وہ بھی خوشبو ہوتی. اس کی خوشبو جو ہے تم نے سونگ لیا، پھیل گئی. فصار الجو صحوا، فصار، ہو گیا. الجو، موسم، انوائرمنٹ. صحوا،
جاگ گیا. صحوا کہتے ہیں جاگنے کو، یعنی سازگار کہہ لیجیے، ماحول سازگار ہو گیا. والماء صفوا والمر اور کڑوا مر، حلوا کڑوی چیز میٹھی ہو گئی، پانی صاف ہو گیا، موسم صاف ہو گیا. والظلام نورا اندھیرے روشنی میں بدل گئے. والشک یقینا ہاں شک یقین میں بدل گیا. قد لاح لاح چمک اٹھا، روشن ہو گیا. النور من خلالہ اس کے اندر سے، اس علم میں سے، اندر سے. خلال خلال نہیں ہوتا، یہ دانتوں میں بھی خلال کرتے ہیں، مسے میں بھی خلال کرتے ہیں، انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال، تو خلال خلل سے ہے نا، اندر ڈالا. وفاح اور پھیل گئی المسک کستوری، من ارکانہ اس کے پلرز سے، اس کے باؤنڈریز سے یا اس کے ارکان سے. اب میں اس کو پڑھتی ہوں، آپ سوچئے کہ کیا پڑھا. وما اکثر غوامض المسائل التي تحتاج الى التحرير والتقرير والنشر مسائل كالجبال في العظمة وكالبحار في الظلمة وكالذر في الدقة كشف الله لك بهذه الموسوعة عن سرها فأشرقت بنورها وفاح عليك عبيرها وأريجها فصار الجو صحوا والماء صفوا والمر حلوا والظلام نورا والشك يقينا قد لاح النور من خلاله وفاح المسك من ارکانہ. لاح کا مطلب ہوتا ہے وہ جھانکنا، جیسے کہتے ہیں نا روشنی جھانکنے لگی، نکلنے لگی، پھوٹنے لگی، اس کے معنی. فیا لہا بس اے کاش جیسے کہتے ہیں، یا لہا ایک کہنے کے ایک انداز ہے، اس کا ترجمہ لٹرل نہیں ہو سکتا. من نعمت نعمت میں سے، ما اعظمها وہی ہے ما اکثر ما اعظم، من الرب الکریم وحدہ رب کریم سے جو ایک ہے بس اس کی طرف سے یہ نعمت آئی ہے. وہنیئا ہنیئا خوشخبری ہے، مزے ہیں، لمن واسطے اس کے، اغتنمہا جس نے اس غنیمت سے فائدہ اٹھایا، فتعلمہا سیکھا اس کو، وعمل بہا اس پر عمل کیا، وعلمہا اور اس کو سکھایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ٹھیک ہے. فیا لہا من نعمت ما اعظمها من الرب الکریم وحدہ وہنیئا لمن اغتنمها فتعلمها وعمل بها وعلمها ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اسألہ میں سوال کرتا ہوں، سبحانہ یعنی اللہ پاک سے مراد یہ، ان ینفعنی کہ وہ فائدہ دے مجھے، بہ ساتھ اس کے، وینفع بہ الخاصۃ خاص لوگوں کو، والعامۃ اور عام لوگوں کو، وسائر المسلمین سب مسلمانوں کو، فی انحاء الارض دنیا کے ہر کونے میں. انحاء ناحیہ کی جمع، ناحیہ کہتے کارنر، ایوری کارنر آف دا ورلڈ سب تک پہنچے. وَأَن يَجْعَلَهُ قُرَّةً لِلْعُيُونِ آنکھوں کی ٹھنڈ، وَبَهْجَةً لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے رونق، اٹریکشن، وَمَسَرَّةً اور خوشی، مسرت خوشی کو کہتے ہیں، لِلطَّالِبِينَ چاہنے والوں کے لیے، طلب کرنے والوں. اسألہ سبحانہ ان ینفعنی بہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچائے. اور اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے وینفع بہ، ان ینفع کہ اللہ نفع دے اس کے ساتھ، وینفع بہ الخاصۃ والعامۃ وسائر المسلمین فی انحاء الارض وان یجعلہ قرۃ للعیون وبہجۃ للناظرین ومسرۃ للطالبین. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی گھر جا کے ایک دفعہ پڑھیں گے پھر آئے. وقد من اللہ علینا وعلیک آپ پر، فیسر لنا بس آسان کر دیا ہمارے لیے، جمعہ اس کا جمع کرنا، وتألیفہ اس کا تألیف کرنا، ویسر لک تملکہ
اس کی ملکیت حاصل کرنا، یعنی اس لینا، اس کو حاصل کرنا. ومطالعته، اس کو پڑھنا، اسٹڈی کرنا. فدونک، تمہارے سامنے ہے، دونک لے لو. 15 قصرا، 15 پیلسز، یعنی تمہارے پیچھے انتظار کر رہے ہیں 15 محل. 15 محل لے لو. لا من قصور الدنیا، دنیا کے محلات میں سے نہیں، الفانیہ فانی، بل من قصور الدین، بلکہ دین کے محلات. یہ ایکچولی چیپٹرز کی بات کریں. النافعۃ الباقیہ، اگر اگلا پیج دیکھیں نا تو 15 چیپٹرز ہیں، اس کو 15 پیلسز بتایا ہے کہ 15 محلوں میں داخل ہو جانا. وَلِكُلِّ قَصْرٍ بَابٌ، ہر محل کا ایک دروازہ ہے. وَفِي كُلِّ قَصْرٍ غُرَفٌ وَاسِعَةٌ، ہر محل میں کھلے کھلے کمرے ہیں. مملوءۃ، بھرے ہوئے، ملی بھرے ہوئے کہتے ہیں. بما، ساتھ اس کے جو، لذ لذیذ ہے، وطاب ما طاب لکم من النساء، یعنی پسند آئے. من الاغذیۃ، غذاؤں میں سے. النافعۃ، فائدہ مند غذائیں، یعنی بیماریوں کے لیے. والادویۃ الشافیۃ، شفا دینے والی دوائیاں. باذن اللہ للعقل والقلب والجوارح. فدونک، تمہارے پیچھے. 15 قصرا لا من قصور الدنیا الفانیہ بل من قصور الدین النافعۃ الباقیہ. ولكل قصر باب وفي كل قصر غرف واسعة مملوءة بما لذ وطاب من الأغذية النافعة والأدوية الشافية بإذن الله للعقل والقلب والجوارح. واضح؟ علوم، بہت سے علم. تبعث الہمہ، اٹھاتے ہیں ہمت کو. ایسے علم ہے جو ہمت جمع کرتے، بندہ ایسے ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں. والرغبت فی النفس، نفس میں. والتسکبول، اور انڈیلتے ہیں. سکب یسکب، یسکب تسکب یعنی انڈیلنا، بھر دیتے ہیں. الایمان والطمأنینہ فی القلب، دلوں میں اطمینان اور یقین بھر دیتے ہیں. ایسے علوم ہیں. علوم تبعث الہمہ والرغبہ فی النفس وتسکب الایمان والطمأنینہ فی القلب وتحرک، حرکت دے دیتے، ہلا دیتے ہیں، شیک کر دیتے ہیں. الجوارح، اعضاء کو، آپ کے باڈی آرگنز کو، لمبس کو. للطاعۃ، اطاعت کے لیے. والعبادۃ، اور عبادت کے لیے. وتثمر، پھل دیتے ہیں. للعبد، بندے کے لیے پھل لاتے ہیں. تعظیم اللہ، اللہ کی تعظیم کی. و محبت ہی، اور اس کی محبت کی. اس کو پڑھ کے اللہ کی عظمت اور محبت دل میں آتی. یہ اس کا پھل ہے، آؤٹ کم ہے. یعنی کیا ملتا ہے؟ وحمدہ و شکرہ، اس کی تعریف اور اس کا شکر. ودوام ذکرہ، یعنی اس کا ہمیشہ ذکر. وحسن عبادتہ، ورحمت الخلق، اس کے بندوں پہ رحمت، مرسیفل ہونا. والاحسان الیہم، اور ان پر احسان کرنا. یہ عادات پیدا ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی اس کی؟ علوم تبعث الہمہ والرغبۃ فی النفس، تبعث الہمۃ والرغبۃ فی النفس وتسکب الایمان والطمأنینۃ فی القلب وتحرک الجوارح للطاعۃ والعبادہ وتثمر للعبد تعظیم اللہ ومحبتہ وحمدہ وشکرہ ودوام ذکرہ وحسن عبادتہ ورحمۃ الخلق والاحسان الیہ. تم، مکمل ہو گیا، تمام ہوئی. اردھا، اس کی پیشکش. وہ نہیں ہوتی ڈراموں کے آخر میں پیشکش لکھا ہوتا ہے، پروڈکشن پریزنٹیشن کس کی ہے. وہ تقدیمها، اور اس کا پیش کرنا، اس کو نکالنا یا اس کو سامنے لانا. فی عبارت موجزت، ایسی عبارت جو مختصر ہے. موجز ہوتا ہے ایجاز جس میں، یعنی کم لفظ ہے. جلیت المعنی، واضح معنی، وضوح ہے جس میں. سہلت الفہمی، آسان فہم. یزکو بها العقل، چمکتی ہے اس کے ذریعے عقل. ویطمئن بها القلب، اطمینان پاتا ہے دل. وینشرح لها الصدر. تم عرضها وتقدیمها فی عبارت موجزت جلیت المعنی سہلت الفہم یزکو بها العقل ویطمئن بها القلب وینشرح لها الصدر. وہی اغلا،
اور وہ زیادہ قیمتی ہے. اغلا زیادہ قیمتی ہے. من الدرر والیاقوت, ہیرے موتیوں سے. درہ موتی کو کہتے ہیں. یاقوت, یاقوت قرآن میں بھی آتا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے یاقوت؟ قیمتی پتھر کو کہتے ہیں ہم. روبی. ساقہ اللہ, اللہ تعالیٰ لے آیا ہے, الینا ہماری طرف, من علماء علماء سے, اتقیاء بررہ نیک, متقی نیک. یعنی اللہ ہمارے پاس لے آیا ایسے علماء متقی ہیں جو نیک ہیں. بذلوا انہوں نے خرچ کی, بذل خرچ کرنا, من اجل وجہ سے, اعلاء کلمت اللہ اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر. بذلوا انہوں نے خرچ کی, کیا؟ کل ما یملکون, ہر وہ چیز جس کے وہ مالک تھے سب خرچ کر ڈالی. فصارا لکلامہم نور, سر الخلق خوش ہو گئی مخلوق, وانتفعوا بما یقولون اور فائدہ اٹھایا جو وہ کہتے ہیں. بغیر کسی ریاکاری اور بغیر کسی دکھاوے اس کے, مجھے اس کو پڑھ کے ایک چیز یاد آئی کہ جب مجھے پڑھنا تھا نا شادی کے بعد, تو آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد ویسے تو والدین ہمیشہ ہی ساتھ دیتے ہیں, لیکن ظاہر ان کی بھی لمٹس ہوتی ہیں. تو ہم تو 12 بہن بھائی تھے, تو ہمارے والدین کتنا ہمارے لیے کر سکتے تھے, بہت کیا انہوں نے. تو جب پی ایچ ڈی کے لیے جانا تھا تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں نا. تو ہم نے اپنا زیور بیچا, جو پلاٹ تھا وہ بیچ دیا, یعنی جو کل ما نملک, جو کچھ ہماری ملکیت میں تھا نا وہ سارا لگا دیا, سارے کا سارا, کچھ بھی نہیں باقی چھوڑا. اور الحمدللہ اللہ نے اس سے کئی گنا واپس لوٹایا زیادہ. جب پڑھ ہی رہے تھے اسی دوران ایسے ایسے کام سامنے آ گئے, تھوڑے تھوڑے پارٹ ٹائم کیے. میں نے تو نہیں کیے لیکن میرے ہسبینڈ نے کیے, کہ الحمدللہ کام بھی چل گیا اور اللہ نے پڑھائی بھی کرا دی. لیکن اگر اس وقت ہم یہ سوچتے کہ ہم اسلام آباد میں ایک بڑا سا گھر بنا لیں یا کسی اور کوئی بزنس میں انویسٹ کر دیں, تو کیا ہوتا؟ آج ایک گھر میں رہ رہے ہوتے, اسے سجا رہے ہوتے دن رات, اور وہاں آرام فرما رہے ہوتے. لیکن واقعی وہ آرام ہوتا, وہ دل کا آرام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی زندگی میں ایسا موقع آئے نا کہ ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف علم ہو, کبھی بھی علم کے راستے میں خرچ کرنے سے کترائے نہ, ڈرے نہ, گھبرائے نہ, کیونکہ یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنی ذات پہ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں پہ یا کسی پہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اس سے بڑی کوئی دولت اللہ نے دنیا میں رکھی نہیں, علم سے بڑی. جب علم کی دولت آ جاتی ہے تو باقی چیزیں اس کے ساتھ ہی کھنچ آتی ہیں پھر. اور اگر آپ کسی قیمت کے نہیں نا, بیکار انسان ہے, اور آپ نے مال جمع کر کے رکھا ہوا, تو وہ مال بھی ختم ہو جائے گا اور آپ بھی ختم ہو جائیں گے. السلام علیکم. تقریباً جون کا مہینہ تھا جب میں نے اپنے بچوں کو یہاں سمر کیمپ میں ڈلوایا. میرے پاس کچھ پیسے جمع تھے تو میں نے ایک ڈرائیور اویل کیا. مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی, میں واک اینڈ سے آنا تھا روز چیک کرنے کے لیے کہ آیا اگر میرا بچوں کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو واک اینڈ سے روز آنا پاسبل ہوگا کہ نہیں. تو بچے بہت تھک جاتے تھے, میرے لیے یہی بہت تھا کہ 6-7 دن بعد میرے بچے نے جب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مجھے سنائی تو مجھے سب حاصل ہو گیا. بالکل مجھے سب الحمدللہ. پھر اللہ نے ایسا کیا کہ ہمیں بالکل, میرا دل تھا کہ میرے بچے شام بھی ادھر آئیں, جس مقصد کے لیے آ رہی ہوں میں یہیں پہ ان کو رکھوں نا. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تم کیا کیا کرنا چاہ رہی ہو, صبح یہاں بھی داخل شام بھی. میں اللہ سے مانگ رہی تھی کچھ ہو جائے. اب مجھے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ چلتے چلتے بغیر پراپرٹی ڈیلر کے اللہ نے گھر دیا 35,000 کا, اور وہ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی, اللہ نے کرا دیا. کمپنی والوں نے کہا ہم پورا کرایہ دیں گے. پھر 1 ہفتے بعد اللہ نے مجھے گاڑی دے دی. یعنی آپ الحمدللہ, یعنی وہ میں نے ڈرائیونگ اس لیے سیکھی تھی, اللہ نے سکھوائی تھی کہ اس کو مل جانی ہے. اور ایسی آسانیاں, اتنے سے سٹیپ سے میرے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی الحمدللہ. ہمارے ہاں ایک کلچر ہے نا, جیسے پاکستانی کلچر ہے, تو اس میں وہ لڑکیوں کو خصوصاً نہیں پڑھاتے. وہ کہتے ہیں ان کا جہیز تیار کرنا ہے تو اس لیے ان کی فیس کہاں سے دیں, یونیورسٹی میں نہیں پڑھائیں گے یا کچھ بھی آگے نہیں کرنے دیں گے. تو اس کے لیے بھی آپ کو پھر تیار ہونا چاہیے کہ اوکے ہم اپنے حقوق ہیں ان سے دستبردار ہو جاتے ہیں, اور ہمیں علم کی دولت دے دیں. کیونکہ علم کی دولت آئے گی, آپ کے اندر قابلیت پیدا ہوگی,
آپ کا کوئی ورتھ ہوگا, کسی کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہوں گے, تو جب آپ نفع پہنچائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے کئی دروازے کھول دے گا نفع پہنچانے کے. لیکن اگر آپ ورتھ نہیں نا, آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں, تو بیکار ہے, کسی کے بھی کام کے نہیں, چاہے جتنے مرضی بڑے بڑے جذبے ہوں. تو یہاں پر بھی جتنے بھی یہ علماء ہیں, ان کی جو اگر قربانیوں کی داستانیں پڑھیں آج کے دور میں اور پرانے زمانے میں بھی, تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح امام بخاری نے ایک دفعہ کیا کیا تھا. بخاری کورس والوں کو پتہ ہے, جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی بیچ دیے علم کی خاطر, اور وہ گھر سے نہیں نکل پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اب کپڑا رہا ہی کوئی نہیں تھا. ہماری تو قربانیاں کچھ بھی نہیں, ہم تو اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے. تو کم بھی کرنے پڑے تو ہمیں مسئلہ پڑ جائے تو کہاں یہ کہ وہ بھی بیچ کے, تو کہا کہ بھی پڑھنے پہ لگا دو. کئی لوگ ایسے تھے جوتے تک بیچ دیتے تھے, پیدل چلتے تھے, پاؤں میں زخم ہو جاتے تھے, کپڑے لپیٹ کے اوپر چلتے تھے, لیکن جو دھن لگی ہوئی تھی کہ کچھ سیکھ کے دم لینا ہے, وہ انہوں نے کام کر کے چھوڑا. آج وہ ان کی ہڈیاں قبروں میں گل گئی, لیکن ان کا علم اور ان کا چھوڑا ہوا وہ سب زندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو ان کے چھوڑے ہوئے علم کو پھر زندہ کرتے رہتے ہیں. وہ خود نہیں بندوبست کر کے گئے تھے کوئی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو اخلاص نیت اور اس کے بعد قربانی. چلیے, وہ کہتے ہیں وہی اغلا من الدرر والیاقوت, تو ہیرے موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں چیزیں. ساقہ اللہ الینا, اللہ ہمارے پاس لے آیا ہے ان کو. من علماء اتقیاء بررا, ایسے علماء کے پاس سے جو متقی بھی تھے, نیک بھی تھے. بذلوا من اجل اعلاء کلمت اللہ, جنہوں نے خرچ کر ڈالا اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے. کیا کل ما یملکون, ہر وہ چیز جس کے وہ مالک تھے. فصار لکلامہم نور, تو ان کے کلام کے لیے ایک روشنی ہوگی, ان کی باتیں لوگوں کے لیے روشنی بن گئی. یعنی اب بھی آپ دیکھیں بعض علماء کے کوٹس آپ پڑھتے ہیں نا, کوٹیشنز, دم دل کھل جاتا ہے, ایک دم دل کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہو جاتی کہ مجھے میرے مسئلے کا جواب مل گیا. اور وہ ہوتا کیا, ایک جملہ ہوتا ہے چھوٹا سا, مختصر سا, لیکن وہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. کئی سو سال پہلے انہوں نے فرمایا, پتہ نہیں کہاں سے گھومتا ہوا ہمارے سامنے آ گیا اور ہمیں اس کا حل مل گیا. اس کے بعد انسان اگلا قدم اٹھا لیتا ہے اور بعض اوقات بہت بڑی جمپ لگا لیتا ہے. چلیے, وسر الخلق وانتفعوا بما يقولون فصار لكلامهم نور, ان کے کلام کے لیے ایک نور پیدا ہو گیا. وسر الخلق, خوش کر دی گئی مخلوق, وانتفعوا بما يقولون, اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے جو وہ کہہ گئے, یہ کہتے ہیں. علماء, ایسے علماء یا علماء, ینتقون, چنتے ہیں, انتقاء ہوتا ہے نکالنا, چھانٹنا جیسے. اطایب الکلامی, اطایب طیب سے لیا, پاک اچھا سا صاف, کھانے کے بھی ہوتے ہیں اطایب, زان میں بناتے ہیں ایجپشنز, میرا خیال ہے فوڈ ہے, یعنی لذیذ مزے کا کلام. کما, جس طرح, ینتقی, چنتے ہیں, الناس اطایب الثمار, سب سے مزے کے فروٹس, پھلوں میں سے جو سب سے زیادہ طیب عمدہ کہہ لیجیے. علماء ینتقون اطایب الکلام کما ینتقی الناس اطایب الثمار وهذه نعمت وتلك نعمت. ٹھیک ہے, ثمار بھی نعمت ہے, کلام بھی نعمت ہے. وبینہما, دونوں کے درمیان, من المنافع, منافع میں سے, والفضل, اور فضیلت میں سے, کما, جیسا کہ, بین السماء والارض, اتنا فرق ہے جیسے آسمان سے. یعنی کچھ لوگوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے نا, تو وہ مزے کی چیز کھا کے بہت خوش ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ان کو کھانے کا ہوش نہیں ہوتا, ان کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کیا کھا رہے ہیں, اور ان کو جو لطف آتا ہے وہ اچھے کلام سے, اچھی باتوں سے, اچھے کوٹس ہیں, اقوال ہیں, آیات ہیں, تو وہ تو ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. میں نے بہت لائبریریاں گھومی ہیں, بہت جگہ دیکھی ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری جو ہے اس کے اندر اس ترتیب سے اور اس انداز سے کتابیں رکھی ہوئی ہیں کہ دل چاہتا ہے نکلو ہی نہ وہاں سے. بڑی بھاری لکڑی کے شیلفز ہیں, اور دو طرف بیچ میں جگہ بنی ہوئی ہے جس میں کسی طرف سے آپ کو وہ شور رش اور وہ نہیں, کوئی چلے بھی تو نہیں پتہ چلتا, اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی ہوئی ہیں, اور اس میں آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, بالکل ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں.
ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، نہ نیچے کارپیٹ ہوتا ہے، نہ وہ لکڑی پہ ایسی بس آ رہا ہے کوئی شور ہنگامہ فساد، پڑھنے کا بھی لطف نہیں آتا. مجھے تو باغ میں جانے سے کہیں زیادہ لائبریریوں میں جانے سے ایک لطف آتا تھا. آپ کہتے ہیں نا کتاب کی خوش، اسی طرح لائبریریوں کی بھی ایک سیرینٹی اور ایک ان کا یعنی دل چاہتا ہے نا جا کے بس ایسے بیٹھ رہے ہیں نا، جیسے ایک غم سے آزاد جگہ ہے جیسے. وَنَظَرًا لِكَثْرَةِ الْجَمْعِ وَالتَّأْلِيفِ، وَنَظَرًا اور دیکھتے ہوئے، لِكَثْرَةِ الْجَمْعِ جمع کی کثرت، وَالتَّأْلِيف اور تعلیف، وَالتَّشْبِیب شَبَبَ مینیکیور. ہاں بالکل، یعنی کہ وہی جو کاٹ چھانٹ ہوتی ہے نا، کاٹ چھانٹ، ٹرمنگ، کٹائی. جزاک اللہ خیر. والتہذیبی عام طور پہ سیولائزیشن کے معنوں میں آتا ہے نا تہذیب کا لفظ، تو نہیں اس کو سیولائز کرنے میں، اس کی مہذب بنانا، درستی بھی کہہ سکتے. ایکچولی کچھ لفظ ہوتے ہیں نا ان کا ایگزیکٹ لفظ بننا مشکل ہوتا ہے. والتقدیم والتأخیر، آگے کرنا پیچھے کرنا. کبھی آپ میں سے کسی نے تھیسس لکھا ہو، کتاب لکھی ہو، آرٹیکل لکھا ہو، تو یہ ضرور چیز رہتی ہے کہ اچھا اس کو یہاں رکھیں کہ پیچھے رکھیں کہ آگے کریں. تو یہی وہ کہتے ہیں کہ اس کی تقدیم اور تاخیر جو ہے. وہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے بارے میں یہ سوچی تھی کہ اگر اتنے سارے والیومز ہیں، ان کو یہ کیسے یاد آتا تھا کہ میں نے پرانے والیوم میں کہاں لکھا ہے. یس، ہم تو کمپیوٹر کی فائل کھول کے تو جلدی سے چیک کر لیتے ہیں کہ سالوں میں لکھی کیسے یاد رہتا ہے. یس، اس کے لیے سب سے پہلے پتا کیا کرتے، میں نے کیا کیا تھا، سب سے پہلا کام پلاننگ، کہ کرنا کیا ہے. نقشہ، جیسے گھر بناتے ہیں نا، یہ بلڈنگ بناتے ہیں تو یہاں بڑی بلڈنگز کم ہی بنتی ہیں، یا اب جاتے ہیں تو کوئی ایک آدھ ہوتی، لیکن کچھ ملکوں میں بہت زیادہ بڑی بلڈنگز بن رہی ہوتی ہے نا، ہائی رائزز بنتے ہوئے. اسی طرح کینیڈا میں. تو میں یہ سوچتی تھی کہ یار ابھی جب وہ جنگل لوہے کا کھڑا کر لیتے ہیں نا، تو ان کو یہ سمجھ کیسے آتی کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. تو میں کھڑے ہو کے دیکھتی رہتی. تو اس کو جب الہدا کی بلڈنگ بنوانے لگے نا، تو مجھے گھنٹوں آرکیٹیکٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑا. تو وہ جب کاغذ پہ پہلے میپ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اس کا پھر تھوڑا سا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. تو اب کاغذ کا نقشہ مجھے یاد تھا، لیکن جب میں 2007 میں کینیڈا سے آئی تو یہ ابھی بلڈنگ کا صرف ڈھانچہ کھڑا تھا، یہ ہال بنا تھا کچھ اور. جب میں اندر آئی تو ایک دن پچھلے ہفتے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں میں نے نماز پڑھی تھی. یعنی وہ باہر ابتدائی شکل میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، یہ جو بنانے والا ہوتا ہے، جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ پہلے پورا سناپسس لکھتا ہے کہ میں نے اس کتاب میں کیا کیا دینا ہے، اس کے چیپٹر کیا ہوں گے، اس کے ابواب کیا ہوں گے، اور پھر اس کے مطابق فائلز اور اس کو آرگنائز کرتے ہیں انسان. پھر جس سے متعلق جو چیز آتی ہے اس میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے میں جیسے حج کے اوپر میٹر میں اکٹھا کرتی رہی. میرے پاس اتنے سارے نوٹس اکٹھے ہو گئے. پھر اسی مہینے کے ایک حصے میں میں نے عصمت جنہوں نے لاہور کراچی میں ساتھ کام کیا، وہ جب آئی تو ان کے ساتھ ڈیلی میں نے ان ساری چیزوں کو چھانٹا. میں انہیں بتا دیتی تھی آج یہ کر کے رکھو. پھر ان کے ساتھ گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتی، پھر وہ ہم بیٹھ کے تو اس کو سارٹنگ کرتے کہ یہ پھر اس میں سے ضعیف کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، وہ نکال. اب کیا کرتے 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 وہ چند کتابیں اور تھوڑے سے نوٹس رہ گئے. اب آج جب صبح میں نے پڑھنا تھا تو میں نے اب ان کو نکالنا شروع کیا، ہر کتاب کے اسٹیکرز کو دیکھنا شروع کیا. پھر وہ جو پیپر رکھے ہوئے تھے چیپٹر وائز ان کو ترتیب دے کے رکھا ہوا تھا. اب میں نے صرف اس حصے کو وہاں سے نکالا اور اس میں سے ایک چھوٹی چھوٹی بات جہاں جہاں میں نے کرنی تھی وہ کری. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے جمع کیا جاتا ہے، پھر سارٹنگ کی جاتی ہے، پھر الگ الگ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی باریک تہذیب اس کی پھر یہی ہوتی ہے کہ آپ باریک اس کی کٹائی چھٹائی کرتے ہیں کہ نہیں یہاں سے اینگل دینا ہے، یہاں سے جیسے پینٹ کر رہا ہے آپ نے کبھی، تو اس میں پہلے آپ کیا کرتے ہیں، پینٹنگ سے ڈرا کرتے ہیں نا، اسکیچ بناتے ہیں. اب تو کڑھائی کا زمانہ نہیں رہا، پہلے لوگ پھول بوٹے کاٹتے تھے تو ٹریس کرتے تھے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کتاب لکھنے کا بھی. پہلے آپ کوئی بھی آرٹیکل لکھیں، کچھ بھی لکھیں، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے کا موضوع کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں سے کون سی چیز کس کے تحت آ رہی ہے، پھر کہاں کس کو ہونا چاہیے. بعض اوقات صرف اتنی سی بات ہوتی ہے لیکن بہت فائدے کی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت سا ڈھونڈ لیں اور اس کے بعد آپ کو سارا مل جائے. پوری کتاب سے بھی آپ یقین کریں کہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں ملتا اور بعض اوقات چھوٹی سی چیز ملتی ہے اور وہ کہیں جا کے ایک ہیرا چھوٹا سا لگتا ہے، ایک سٹار لگتا ہے کہیں جا کے جو بھی چمکتا ہے. پھر
لیکن آپ لوگ ضرور کچھ نہ کچھ لکھا کریں، کیونکہ لکھنے سے انسان کی تہذیب ہوتی، اس کی تھاٹس اور اس کی تھنکنگ اور اس کی لاجیکل پروسیس ایک چلتا ہے نا، وہ سیدھا ہوتا ہی نہیں جب تک آپ قلم استعمال نہیں کرتے. علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا. کوئی بھی تھاٹ ہوتی ہے نا، لکھتے جائیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ لکھتے جائیں، لکھتے جائیں، لکھتے جائیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی میجر تھاٹس کس چیز کے بارے میں، آپ کا سبجیکٹ کیا، آپ کا انٹرسٹ کیا، آپ کی پسند کیا. پھر اس پہ آپ ان چیزوں کو نکال کے پھر ان کی ترتیب دیں. جیسے آپ نے اکٹھا کر لیا بہت کچھ، پھر اس کی ترتیب تقسیم کر لیں، پھر چیپٹرز بنا لیں. پھر کئی چیزیں پڑھنے کے دوران آتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو کہ ایک دفعہ گھر کا نقشہ بنا تو وہی بنے گا. ایسے ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بناتے 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 انسان کہتا نہیں یہ ذرا ادھر سے دروازہ نکال دیں، ادھر سے کھڑکی نکال دیں، ادھر سے وہ کر دیں. وہ بھی ہوتا رہتا ہے. لکھنے میں بھی ہوتا ہے، کتابیں لکھنے میں بھی ہوتا ہے. والتہذیب والتقدیم والتأخیر والبسط، بسط پھیلانا، والاختصار سمیٹنا، مختصر کرنا، والتقریب قریب کرنا، والتفہیم سمجھانا. فقط تم نظم الفوائد والفرائد والمسائل. فقط بس تحقیق، تم تمام ہو گیا، نظم ہوتا ہے آرگنائز کرنا، منظم کرنا. الفوائد سارے فوائد جو تھے، جو حاصل کیے تھے. والفرائد، فرائد ہوتا ہے فرید سے، انوکھی چیز، یونیک چیزیں. والمسائل اور مسائل. لتکون عقدا، تاکہ ہو جائے لڑی. عقد کہتے ہیں ہار کو. من الجواہر، ہیروں کا. فی کل باب، ہر باب میں. مما، اس میں سے جو تعذر، مشکل ہوتی ہے. معه، اس کے ساتھ. نسبت. کل قول، ہر قول کی. الی قائلہ، اس کے کہنے والے کی طرف. یعنی بعض اوقات قول مل جاتا ہے، یہ نہیں پتا چلتا کس کا ہے، اس میں ذرا مشکل بھی پیش آتی ہے. وَيَعْسُرُ، اور مشکل ہوتی ہے، عسر کے معنی میں نا. نسبت یعنی ریفرنس دینا. کل مکتوب، ہر مکتوب کا. الی کاتبہ، اس کے کاتب کی طرف. لکثرت المسائل، مسائل کی کثرت کے ساتھ. وتنوعها، اور اس کی ورائٹی. تنوع کہتے ہیں ورائٹی کا، نوع، اقسام، مختلف اقسام. وتداخلها، اور اس کا داخل ہونا. وتکرارها، اور اس کی ریپیٹیشن. وبسطها، اور اس کا پھیلانا. واختصارها، اور اس کا اختصار. کہتے ہیں ونظرا لکثرت الجمع والتألیف والتشذیب والتہذیب والتقدیم والتأخیر والبسط والاختصار والتقریب والتفہیم. فقد تمام ہوا نظم الفوائد والفرائد والمسائل. یعنی اپنی طریقہ کار، میتھڈالوجی ایک طرح سے بتا رہے ہیں. لتکون اقدم من الجواہر فی کل باب، یعنی تمام ہوئی، یہ سارے کام ہو گئے. مما یتعذر معه نسبت کل قول الی قائلہ ویعسر نسبت کل مکتوب الی کاتبہ. یعنی اس میں وہ بتا رہا ہے کہ بعض اوقات یہ مشکلات پیش آئی ہیں کہ ان کو ریفرنس ڈھونڈنے میں. لکثرت المسائل وتنوعها، کیونکہ مسائل بھی بہت تھے اور ان میں ورائٹی بھی بہت تھی. وتداخلها وتکرارها، اور بعض اوقات ریپیٹیشن، اور بعض اوقات اس میں ایک بات کے اندر ایک اور گھسی ہوئی. تداخل، دخل سے، دخل کہتا ہے انٹرفیئرنس، ٹھیک ہے، تداخل. وبسطها واختصارها، اور اس کا پھیلانا اور اس کا مختصر کرنا. بعض اوقات چھوٹی بات کو بڑا کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات بڑی کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے. وقد تكون من ذلك بفضل الله 15 اقدم من الجواہر النفیسۃ. نفیس جواہر میں سے 15 اللہ کے فضل سے لڑیاں بن گئی. والحلی الثمینہ، حلی کیا ہوتا ہے؟ افمن ينشأ فی الحلیۃ، اس کی جمع ہے حلی، زیورات. الثمینہ قیمتی. وہی ہدیتنا الیک، یہ 15 ہار تمہارے لیے گفٹ ہے ہماری طرف سے. وہا ہی بین یدیک، ہاں ہی بین یدیک، ہاں ہی لے لو، یہ آپ کے سامنے. الباب الاول فقہ اسماء اللہ و صفاتہ. الباب الثانی فقہ الخلق والامر. الباب الثالث فقہ الفکر والاعتبار. اعتبار ہوتا ہے نتیجہ، یعنی کیا اس کا عبرت یا آؤٹ پٹ. الباب الرابع فقہ الایمان. الباب الخامس فقہ التوحید. الباب السادس فقہ القلوب. الباب السابع فقہ العلم والعمل. الباب الثامن فقہ قوة الاعمال الصالحہ. الباب التاسع فقہ العبودیہ، عبودیہ عبادت. الباب العاشر فقہ النبوۃ والرسالہ. الباب الحادی عشر
فقہ الاخلاق. الباب الثاني عشر فقہ الشریعہ. الباب الثالث عشر فقہ الطاعات والمعاصی. الباب الرابع عشر فقہ اعداء الانسان. انسان کے دشمن کون کون سے. الباب الخامس عشر فقہ الدنیا والآخرہ. یہ ہے ساری کتاب. ولیس جمع ما بین یدیک بالسہل الیسیر، اور نہیں ہے جمع کرنا ما بین یدیک جو تمہارے دو ہاتھوں کے بیچ میں ہے، بالسہل آسان، الیسیر آسان، سمپل، اتنا آسان نہیں ہے. ولیکن اللہ اعان، اس نے مدد کی، علیہ اس کام پر، فقد جمعناہ ہم نے اس کو، بعون اللہ اللہ کی مدد سے، من بقاع شتى مختلف جگہوں سے. بقع المبارکہ کس کو کہتے ہیں؟ بقع جگہ، اور شتى مختلف. قلوبہم شتى قرآن میں آتا ہے. واعتصرناہ اور نچوڑا ہم نے اس کو، عصر سے، عصیر کس کو کہتے ہیں؟ جوس. نچوڑا ہم نے اس کو، من فواکہ شتى مختلف پھلوں سے، یعنی جو ہم نے پک کیے تھے مختلف باغوں سے، مختلف علماء کے اقوال وغیرہ کے، اس میں سے رس نچوڑا. واستخلصناہ خالص کیا ہم نے اس کو، نکھارا اس کو، من بحار شتى بہت سے سمندروں میں سے. ونحتناہ کارو کیا. نحت کس کو کہتے ہیں؟ تنحتون من الجبال بیوتا تراشنا. من صخور شتى صخور صخر کی جمع ہوتی. صخر کس کو کہتے ہیں؟ چٹان، راک. بہت سی راکس کو ہم نے کارو کیا. ووفرت له اوقات، وفرت وافر دیے میں نے اس کو، بہت دیے. وانبعثت له ہمم اور اپنی ہمتوں کو اٹھایا. وتحرکت له طاقات اور طاقتوں کو حرکت دیا اس کے لیے، اس کتاب کے لیے. حتی کمل بناؤہ یہاں تک کہ مکمل ہو گئی اس کی عمارت. وصار ماثلا بین عینیک اور ہو گیا ماثلا مثال، بین عینیک تمہاری آنکھوں کے سامنے، عملی شکل میں سامنے آ گیا، ایک صورت بنا لی اس نے. مثل ولولا توفیق اللہ اور اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، وعونہ ما تحرکت له ہمہ ہمت اس کے لیے حرکت نہ کرتی. ولا خطته الید ہاتھ لکھتا بنا، خط ہوتا ہے نا لکھنا، خطاطی نہیں ہوتی اسی سے. اما لیکن وقد وصل الیک بفضل اللہ تحقیق پہنچ گیا تجھ تک اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ. فلا یکون حظک منہ پس نہ ہو تیرا حصہ اس میں سے. حظ کہتے ہیں نصیب کو. منہ اس میں سے الاعجاب محض امپریس ہونا، باسلوب ہی اس کے سٹائل سے، وعرض ہی اور اس کی پیشکش سے، صرف اس کی پیشکش اور سٹائل سے ہی امپریس نہ ہو. وعرض ہی والاعراض عن قلبہ ولبہ اور اس کے دل اور اس کی عقل سے روگردانی نہ کرنا. یعنی اصل میں صرف اس کی ظاہر کو مت دیکھو، اصل میں کیا لو اس کا قلب اور لب. لب کہتے ہیں نا اولو الالباب، یعنی اس بک کا، اس کتاب کا جو قلب ہے، یہ روح ہے، یا اس کی جو عقل ہے، اس کو پکڑو. اچھا ہوتا عام طور پہ یہی ہے نا کہ ہم کوئی چیز سنتے ہیں، پڑھتے قرآن سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا خوبصورت آواز ہے. یہ نہیں تو دیکھتے بھی کہنے والا، پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے، اس کو نہیں. تو ہر چیز میں نا ہم صرف ظاہر کو دیکھ کے اپریشیٹ کر دیتے. فہو لعموم المسلمین تو وہ کس کے لیے ہے؟ عام مسلمانوں کے لیے، صرف خاص کے لیے، علماء کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے کتاب ہے. ٹھیک ہے. وَلَكِنَّكَ الْمُخَاطَبُ بِهِ لیکن تم اس کے مخاطب ہو، جس مرضی کے لیے اس جگہ اپنے آپ کو رکھو. دس از فار می. وَأَنْتَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ اور تم ہی اس سے مقصود ہو. وَمَا كُتِبَ لِأَحَدٍ سِوَاكَ اور نہیں لکھی گئی تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے. یہ سمجھے یہ میرے ہی لیے، اس کو اون کرو. فَأَكْرَمُ الضَّيْفِ الَّذِي حَلَّ بِكَ کتنا معزز مہمان ہے جو تمہارے پاس اترا ہے، آیا ہے، ایک مہمان بن کے آیا تمہارے پاس، سب سے معزز. وَأَكْرَمُ نُزُولَهُ بِأَدَاءِ حَقِّهِ بِمَا فِيهِ سب سے معزز مہمانی اس کی. اکرم نزل کہتا ہے نزل من غفور نہیں، مہمانی یعنی جو اسے پیش کرو گے کیا ہے وہ، بِأَدَاءِ حَقِّهِ بِمَا فِيهِ جو اس کے اندر ہے اس کا حق ادا کر کے، یہ اس کا حق ہے. وَنَشْرِهِ پھیلا کے اس کو، وَنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ بِهِ مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچا کے آگے بھی پہنچانا ہے. رفع اللہ درجاتک فی الجنان
اللہ بلند کرے. ماضی بعض اوقات امر کے معنی ہوتے ہیں نا, صلی اللہ علیہ وسلم. رفع اللہ درجاتک فی الجنان, اللہ تمہارے درجے جنت میں بلند کرے اس کے ذریعے. وزینک بالتقوی والایمان, تمہیں ایمان اور تقوی سے زینت بخشے. ونفع بک المسلمین فی کل مکان, تمہارے ذریعے مسلمان ہر جگہ فائدہ اٹھائیں. جب آپ دیکھیں بلاگ پہ لکھتے ہیں نا تو وہ سارے گلوب میں جاتا ہے. پھر جب ہسٹری چیک کرتے ہیں نا اس کے کہاں کہاں سے ایکسس ہوا, پھر کل مکان آ جاتا ہے اس میں. پھر یہ ایک ذریعہ ہے. اتنا ہی کافی. ڈیٹ کیا آج 12/10/12. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.